بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 236 اور پہلی قسط ہے اور پیج ہے 168۔ معارف القرآن جلد 2، سورت آل عمران نمبر 3 سے کا آیت نمبر ہے 123۔ سورت آل عمران نمبر 3 ہے اور آیت نمبر ہے 123۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ باہر کمال اندر کے آشفتگی خوش است، ہر چند عقل کل شدائے بے جنو مباش۔ صفے بستہ تھے عرب کے جوانان دیوبند، تھی منظر حنا کی عروس زمیں شام، تھی منظر حنا کی عروس زمیں شام۔ ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب، آ کر ہوا امیر عساکر ہم کلام۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 1 آج کے لحاظ سے اور نارمل روٹین میں 236 نمبر وی لاگ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتلایا کہ اس سفر کی ابتدا کس جگہ سے ہوئی۔ من اہلکا کے لفظ سے اشارہ ہوا کہ آپ اس وقت اپنے اہل و عیال میں تھے، ان کو وہیں چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ یہ حملہ مدینہ ہی پر ہونے والا تھا۔ ان جزوی حالات میں یہ ہدایت مضمر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس کی تعمیل میں اہل و عیال کی محبت سنگ راہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد گھر سے نکل کر محاذ جنگ تک پہنچنے کے جزوی واقعات کو چھوڑ کر محاذ جنگ کا پہلا کام یہ بیان کیا گیا کہ ناظرین، یہ جو ہم واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ جنگ کا آغاز ہے، اور مین ہیڈنگ اس سے پہلے چل رہا ہے غزوہ احد کا پس منظر۔ اسی سلسلے میں یہ قرآن و حدیث کی روشنی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ محاذ جنگ کا پہلا کام یہ بیان کیا گیا کہ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، یعنی آپ مسلمانوں کو قتال کے لیے مناسب مقامات پر جما رہے تھے۔ پھر اس آیت کو اس طرح ختم کیا گیا کہ واللہ سمیع علیم، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔ سمیع علیم کی صفات کو یاد دلا کر اس طرح اشارہ کر دیا کہ اس وقت مخالفین و موافقین دونوں جو کچھ اپنی اپنی جگہ پر کہہ سن رہے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں آ چکا، اور اس موقع پر مخالفین و موافقین کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس میں سے کوئی شے اس سے مخفی نہیں رہی، اور اسی طرح اس جنگ کا انجام بھی اس سے مخفی نہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یعنی جب تم میں دو جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھیں کہ ہمت ہار دیں، دراں حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا مددگار تھا۔ ان دونوں جماعتوں سے مراد قبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور قبیلہ خزرج کے بنی سلمہ ہیں۔ ان دونوں جماعتوں نے عبداللہ بن ابی کی مثال دے کر اپنے میں کمزوری اور کم ہمتی محسوس کی، لیکن اللہ کے فضل نے دستگیری کی اور اس وسوسہ کو وسوسہ کے درجے سے آگے نہ بڑھنے دیا، اور یہ خیال بھی جو انہیں پیدا ہوا اپنی قلت تعداد، قلت سامان اور مادی کمزوری کی بنا پر تھا، نہ کہ ضعف ایمان کی بنا پر۔ مغازی کے مشہور امام مورخ ابن ہشام نے اس کو واضح فرما دیا، اور واللہ ولیہما کا جملہ خود ان کے ایمان کامل کا شہادت دے رہا ہے۔
اس لیے ان دونوں قبیلوں کے بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ اس آیت میں ہم پر کچھ عتاب بھی ہے، لیکن واللہ ولیہما کی بشارت بھی ہمارے لیے آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیرا رتبہ ہے سب سے جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب، مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ۔